انا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عرض یہ کروں گا کہ ہم اور آپ سب سے پہلے پاک رہنا سیکھیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ناپاکی کے عالم میں شیطان انسان پر قابض ہو جاتا ہے، ناپاکی کے عالم میں شیطان انسان پر قابض ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ پاک رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم اور آپ دن بھر میں اگر 72 مرتبہ ندی میں جا کر کے، تالاب میں جا کر کے غوطہ لگا لیں اور شریعت مطہرہ کے تحت غسل نہ کریں تو ہم زندگی بھر غوطہ لگاتے رہیں گے اور ہم پاک نہیں ہو سکتے۔ سمجھ رہے نا؟ کتنے ایسے نوجوان ہیں اس میں، اگر سوال کر دیا جائے، فردن پوچھا جائے کہ آپ بتاؤ کہ وضو میں غسل میں کتنے فرض ہیں، تو غالباً 2-4 کے علاوہ باقی نہیں بتا پائیں گے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں اگر ان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ وضو میں کتنے فرض ہیں، تو 2-4 کے علاوہ بہت لوگ نہیں بتا پائیں گے۔ پوچھا جائے کہ بتائیے کہ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے، تو ہم نہیں بتا پائیں گے، کیونکہ ہم دنیاوی ماحول میں ڈوبے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم دنیا کو اپنا گھر سمجھے ہوئے ہیں، دنیا کے اعتبار سے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دین کو ہم لوگوں نے بالائے طاق رکھ دیا ہے، دین کو ہم لوگوں نے طاق پر سجا کے رکھ دیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ ہاں یہ کیا ہو گیا تیرے ایمان کو، ہاں یہ کیا ہو گیا تیرے ایمان کو، طاق پہ رکھ دیا تو نے قرآن کو، دل میں تیرے نبی کی محبت نہیں، تجھ کو مسجد میں آنے کی فرصت نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا سمجھے؟ تو آج ہم اور آپ دین سے دور ہو گئے۔ عالم دین کیا ہے؟ ایک ڈاکٹر ہے۔ عالم دین کیا ہے؟ ایک ڈاکٹر ہے۔ جس طریقے سے ہم بیمار ہوتے ہیں، جس طریقے سے ہمیں بخار یا سردی کھانسی ہوتی ہے، زکام ہوتا ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جا کر کے ہم اپنی بیماری کو اجاگر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں پریشانی ہے۔ ڈاکٹر آپ کی ساری گفتگو کو سنتے ہیں، سننے کے بعد ان کے پاس ایک پرسکرپشن ہوتا ہے، اس میں وہ ساری چیزوں کو لکھتا ہے، اپنے اعتبار سے، اپنے علم کے مطابق، اپنی جانکاری کے مطابق اس میں وہ دوائی لکھتے ہیں، اور دوائی لکھنے کے بعد وہ پرجا آپ کو تھما دیتے ہیں، یہ پرجا لو، فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں کلینک پر چلے جاؤ اور وہاں سے دوائی لے لینا۔ برادران ملت اسلامیہ، جو انسان عقل رکھتا ہے، جو انسان شعور رکھتا ہے، جو انسان دل رکھتا ہے، وہ سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے، اگر ڈاکٹر کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہم اگر زندگی گزارتے ہیں، یقیناً ڈاکٹر کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہم اگر عمل کرتے ہیں تو ہماری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، ہماری تندرستی واپس آ جائے گی، اور وہ بندہ اس پرجا کو لے کر کے ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ایک کلینک پر جاتا ہے، اور جس طریقے سے وہ دوائی لکھی ہوتی ہے وہ دوائی حاصل کر لیتا ہے۔ دوائی حاصل کرنے کے بعد اپنے گھر میں آتا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے سمجھتا ہے، اور پھر اس کو صبح میں، دوپہر میں، شام کو استعمال کرتا ہے، اور غالباً 2-4 مرتبہ استعمال کرنے کے بعد اس کی تندرستی واپس آ جاتی ہے، وہ تندرست و توانا ہو جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، لیکن اگر کوئی پاگل ڈگریڈ انسان ایسا ہے جو ڈاکٹر کے پاس بھی گیا، 500 روپیہ فیس بھی دے دیا، اور دوائی بھی کلینک سے خرید کر کے لے آیا، اور دوائی کو لانے کے بعد اپنے گھر کے طاق میں سجا کر کے رکھ دیا، اور کہا کہ میں اس دوائی کو دیکھ کر کے ہماری طبیعت صحیح ہو جائے گی، تو اس سے بڑھ کر پاگل کوئی نہیں ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، تو امام صاحبان کیا ہوتے ہیں، علماء اکرام کیا ہوتے ہیں؟ ایک ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر آپ کو طریقہ بتاتا ہے، ڈاکٹر آپ کو سلیقہ بتاتا ہے، ڈاکٹر آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ امام صاحب بتاتے ہیں، اے میرے مسلمانوں، اے میرے مسلمان بھائیوں، اگر آپ کو زندگی گزارنا ہے تو سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کر لو، اگر آپ کو زندگی گزارنا ہے نبی کے بتائے ہوئے
طریقے پہ چلو. اگر آپ کو زندگی گزارنا ہے تو مسجد کو آباد کرو. اگر آپ کو اپنے آپ کو سنبھال کر کے چلنا ہے, قبر کی دنیا میں اللہ کے نبی کے سامنے منہ دکھانا ہے, تو قسم خدا کی نماز کے دامن تھام لو. اگر آپ اس طریقے سے زندگی گزار لو گے, آپ نے امام صاحب کی تقریر تو سن لی, آپ نے مولانا عبدالحنان کی تقریر تو سن لی, قاری عبدالحنان کی تقریر سن لی, اور کہہ دیا کہ امام صاحب بہت اچھا بول رہے تھے, مائک بھی ہلا رہے تھے, پلنگ بھی ہلا رہے تھے, لیکن آپ نے اگر عمل نہیں کیا تو یقین جانو اس پاگل جگریت کی طرح اگر آپ کا نام ہوگا جو ایک اچھے طبیب کے پاس جاتا ہے, جو اچھے حکیم کے پاس جاتا ہے, جو اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, 500 روپیہ فیس دے کر کے اور اپنا ایک پرجا بناتا ہے, پرجا بنانے کے بعد ڈاکٹر سے دوائی بھی خرید دیتا ہے, لیکن اس کو استعمال نہیں کرتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بات سمجھ رہے ہیں نا ہم نے کیا کہا؟ اسی لیے میں یہ کہوں گا کہ علماء سے قریب ہوئیے, علماء کے دامن سے وابستہ ہوئیے, علماء اکرام کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیے. ہر عالم دین سے بروز قیامت پوچھا جائے گا کہ اے عالم دین, اے علم رکھنے والے, اے علم داں, میں نے جو تجھے علم دیا تھا اس علم کو تم کہاں پہ صرف کیے, کس کس لوگوں کو بتایا؟ تو اگر عالم دین اپنے علم کا صحیح اپیوگ کیا ہوگا, اپنے علم کو صحیح طریقے سے صحیح جگہ پہ لوگوں کے سامنے رکھا ہوگا, تو کہے گا اے بار الہ, میں نے فلاں مقام پر, فلاں دولت خانے پر, ہنومان نگر کی سرزمین محمد نگری میں جناب محمد صغیر صاحب کے دولت خانے پر میں نے 100 یا 50 لوگوں کے سامنے تیرے حبیب کے بتائے ہوئے طریقے کو اجاگر کیا تھا, نبی کے طریقے کو بتایا تھا, حدیث شریف لوگوں کو سنایا تھا. تو یقین جانیے کہ عالم کی تو گاڑی چل جائے گی, ان کی گاڑی پاس ہو جائے گی, لیکن آپ سے بھی پوچھا جائے گا. کچھ لوگ بروز قیامت یہ کہیں گے ہم لوگ لا علم تھے, ہم لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے, شریعت اسلام کو نہیں جانتے تھے, مذہب اسلام کے بارے میں نہیں جانتے تھے, فرض کیا ہے نہیں معلوم, سنت کیا ہے نہیں معلوم, واجب کیا ہے نہیں معلوم, وتر کیا ہے نہیں معلوم, سنت موقعہ کس کو کہتے ہیں نہیں معلوم, سنت غیر موقعہ کس کو کہتے ہیں نہیں معلوم, ادب کیا ہے نہیں معلوم, تعظیم کیا ہے نہیں معلوم. تو جب ان ساری وجوہات پر وہ بندہ کہے گا کیا کہ ہم لوگ لا علم تھے, ہم نہیں جانتے تھے, ہم نے قرآن نہیں پڑھا تھا, ہم نے حدیث نہیں پڑھا تھا, اسی بنیاد پر ہم لوگ عمل نہیں کر سکے, کہ اے بندے تو جھوٹا ہے, تو علم تو نہیں رہتا تھا, کلام پاک تو صحیح میں نہیں پڑھا تھا, کیا تو نے علماء سے سنا بھی نہیں تھا؟ تو ہماری کیا جواب ہوگی؟ تو گویا ہم اور آپ کوشش یہ کریں کہ جو بھی ہمارے علماء, حفاظ, عالم دین, امام صاحبان آپ کے سامنے جو کچھ بھی رکھتے ہیں, کما حق کہو اگر آپ اس پہ عمل نہیں کر سکتے ہیں, کچھ بہت تو عمل کرنے کی کوشش, کچھ بہت عمل کرنے کی کوشش. اس لیے کہ رحمت حق بہانہ میں جو ہے,